الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي جهد في إصلاح الأمة جهدا وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده وعلى سائر التابعين نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بندے مومن جب میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو خدائے پاک قادر مطلق ہے بندے کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہر لفظ کے بدلے میں وہ خدائے پاک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ سارے فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اسی لیے وقت کے مجدد نے بریلی کی سرزمین سے بڑی دلی تمنا یہ ظاہر کی تھی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. احباب گرامی، یہ تعلیمی ادارہ جو مسجد التقویٰ کے زیر اہتمام چل رہا ہے اس مسجد کے صدر صاحب نے صبح ہم سے ملاقات کی اور اپنے دینی جذبات کا کچھ اظہار کیا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ رب قدیر ایسے ہی ہمارے دل والے جوان اور پیدا فرما. دوسری جہت سے مجھے مسرت یوں بھی ہو رہی ہے کہ اس ادارے سے عزیز گرامی مولانا آفتاب سلمہ کو دستار باندھی جائے گی. یہ مبارکباد کے مستحق ان کے والدین ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کی آبادی کے تمام احباب اہل سنت ہیں کہ جن کی آبادی میں
ایک دین کا عالم بن کر کے ان کے سامنے انشاءاللہ آ رہا ہے. عالم دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ عالم تو عالم ہے، ابھی علم دین حاصل کرنے میں جو بندہ لگا ہوا ہے، جسے متعلم کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے وہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ متعلم بھی اگر کسی قبرستان سے گزر جائے صرف، تو خدائے پاک اس کے گزرنے کی برکت سے اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے. اے میرے احباب اور مولانا آفتاب کے گھر والوں، ان کے محلے کے لوگوں، تم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرو کم ہے. یہ طالب علم جو عالم ہو گیا ہے، یہ اب تمہاری آبادی سے، تمہاری قبرستان سے صرف گزرے گا نہیں بلکہ تم میں قیام پذیر رہے گا. تو تم سمجھو کہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کتنی ہوگی تمہارے در. مجھے جب نام بتایا، ابھی میں نے پوچھا بھی کہ آفتاب صاحب کون، تو مجھے ایک بات یاد ہے، مجھے خوشی بھی ہوئی. آفتاب ہے، میرا نام بھی شمس الہدیٰ ہے، میری ایک ہی ہے. اتنا ہے کہ میں عربی ہوں، یہ فارسی ہے. مگر دعا کرتا ہوں رب قدیر سے کہ رب قدیر انہیں فارسی، عربی اور ڈچ اور بھی جو زبان جس میں دین کی خدمت ہو سکتی ہے، خدا تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے، دین کا جو خادم ہوتا ہے، وہ میرا وارث ہے. اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرا وارث ہے، بلکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. صرف ایک نبی نہیں، سارے نبیوں کا وارث ہوتا ہے جو دین کا عالم ہوتا ہے. اور جس کو سید الانبیاء کی وراثت مل گئی تو پھر تو ساری کائنات اس کے قدموں میں آ گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا بل نورث العلم. ہم انبیاء کی جماعت درہم و دینار کا وارث نہیں کسی کو بناتے. ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں بظاہر دنیا سے، وہ ہماری امت کے لیے سب صدقہ ہے. ہم جو وارث بناتے ہیں وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب ان کو میری وراثت مل گئی، وہ میرے وارث ہو گئے، تو ان کی عظمت خدا کی بارگاہ میں اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس عالم دین کے لیے استغفار کرتا ہے. حتی الحیتان فی اعماق البحار والنملۃ فی جحرها. یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں میں، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، وہ بھی عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اے میرے احباب، میرے آقا کریم نے ایک موقع پر، مسجد نبوی شریف ہے، وہ عظمت والی مسجد، اللہ اکبر. میرے آقا تو صبح قیامت تک کے لیے وہاں آرام فرمائے. اس کی عظمتیں تو قیامت تک دو بالا. آقا کریم ظاہری حیات طیبہ میں ہیں، اور آپ اپنے مسجد شریف کے دروازے پر جلوہ فرما ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان وہاں کھڑا ہے. ہم آپ تو نہیں دیکھ پاتے ہیں، مگر آقا کریم ہو، جن ہو،
وہ شیاطین الانس ہو یا جن ہو، وہ سب کوئی بھی مخفی نہیں وہاں پہ. وہ شیطان کڑا میرے آخر میں، کیا کر رہے ہو؟ وہ اندر مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تیرا کام ہے بہکانا، جاتا کیوں نہیں بہکا؟ تو کہتا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے مجھے زیادہ خطرہ نہیں ہے، میرا تو کام ہی ہے بہکانا، نمازوں میں وسوسے ڈالنا، نماز سے غافل کرنا. آ گیا نماز کے لیے تو بھی اس کو نہ چھوڑنا، نیت باندھ لیا تو بھی نہیں چھوڑنا. کسی حالت میں وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا وہ اندر نماز پڑھا تو یہاں کھڑا ہے. کہا مجھے اس سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، خطرہ اس سے ہے جو بغل میں ایک آدمی سو رہا ہے، اس سے زیادہ خطرہ ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ جاگ بھی نہیں رہا، سو رہا ہے. جو جاگ رہا ہے اور خدا کی اہم ترین عبادت میں مشغول ہے، تیرا جو کام ہے وہ کر، وہ سو رہا ہے. کہا مجھے خطرہ اس لیے اس سے ہے کہ وہ جو سو رہا ہے وہ عالم دین ہے، جب اس کو بہکاؤں گا تو یہ جب پریشان ہوگا وہ جگے گا، اس سے مسئلہ پوچھ لے گا، پھر اپنی اصلاح کر لے گا، تو میں پھر اپنا سموہ لے کے رہ جاؤں گا. میں اسی سے ڈر رہا ہوں، ورنہ یہ ایک کیا، میں تو ہزاروں اور لاکھوں کو بہکا چکا ہوں، بہکاتا ہی رہتا ہوں. آپ غور کرو، یہ شیطان کا اپنا فیصلہ ہے. میرے آقا سید کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ثابت فرما دیا. ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں دو ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ایک ٹولیاں ذاکرین کی تھیں، اللہ کا ذکر کر رہی تھیں، اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ لگی ہوئی ہیں ذکر. اور دوسری ٹولی تھی وہ دینی مسائل کا ڈسکس کر رہے تھے، کچھ علم لے رہے تھے، دے رہے تھے. میرے آقا جب جلوہ گر ہوئے تو فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں ٹولیاں خیر پر ہیں. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس ٹولی میں خود جا کے بیٹھ گئے جو علماء کی ٹولی تھی، طلباء کی ٹولی تھی. اے میرے احباب، محدث ابن عساکر نے اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الناس لَيَحْتَاجُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کی شان وہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ اپنی دینی رہنمائی کی خاطر دنیا میں علماء کے محتاج ہیں، ایسی وہ جنت میں بھی علماء کے محتاج رہیں گے. میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا، من جالس عالما فکأنہ جالس نبیا، جس نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا، نبی کے وارث کی مجلس میں بیٹھ رہا. اے میرے احباب، ہم سب اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کی شان یہ تھی کہ شروع ہی سے وہ تعلیم کی ترغیب دیتے رہے اور خود تعلیم دیتے رہے. سبحان اللہ. پہلی وحی جب آتی وہ تعلیمی سے متعلق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. تعلیم ایک ایسی چیز ہے، العلم نور، علم ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے. بندہ اگر علم سے دور رہتا ہے، کتنی ہی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی اونچے اونچے منصب اسے کیوں نہ مل جائیں، مگر وہ اندھیرے میں ہے. کب ٹھوکر لگ جائے، ہلاکت سے دو چار ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اے میرے احباب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی اہم ترین نصیحت فرمائی. ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا
وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُهْلَكَ. اے لوگو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ 4 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے کو ضرور اپنا لینا. 5ویں طریقے پر ہرگز مت جانا. ان ملکوں کا حال کیا ہے نا، یہ یورپ اور یہ جو مغربی ملک جہاں سہولتیں ہیں، وہاں کیا حال ہے؟ ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی عالم بنا ہوا ہے، اور جو جتنا بڑا جاہل ہے اتنا بڑا مفتی ہے. اس پر وہی شعر صادق آتا ہے کہ میں وقت کا مفتی ہوں، کوئی پوچھ کے دیکھے ہر مسئلہ بتاؤں گا شریعت کے علاوہ. بڑا افسوس ہوتا ہے. ایسے ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوا، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک بہت ساری جگہوں پر کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اصلاح کر دی جائے تاکہ لوگوں کو صحیح رہنمائی ملے. میرے آقا نے کیا نصیحت فرمائی؟ اغدو عالما، اے لوگو تمہاری صبح ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ علم دین کا خزانہ تمہارے سینے میں موجود ہو، عالم ہو. اگر یہ نہیں تم سے ہو پایا تو کم سے کم علم دین طلب کرنے والوں میں اپنے کو شامل کر لو. تمہاری صبح ہو تو تم طالب علم کی حیثیت سے، اور طالب علم کے لیے کوئی وقت نہیں فکس ہے. ابھی آپ نے سنا محب گرامی حضرت مولانا سلطان، جن کو بھی اعلان کیا کہ چھوٹے خان، میں تو کہتا ہوں نام تو ان کا چھوٹے خان ہے مگر اللہ کا شکر ہے کام ان کا بڑے خان کا ہے. اور میں ان سے بہت مسرور رہتا ہوں صرف اس لیے کہ یہ دین کی ترویج و اشاعت میں پورے تن من دھن سے ہمیشہ لگے رہتے ہیں. اور خدا تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے، اس لیے کہ ایسی شخصیات پر نظر بد بہت لگتی. ہاں، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہاری صبح ہو تو تم علم طلب کرنے والوں میں ہو جاؤ. ابھی کیا مولانا نے بتایا کہ آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم طلب کرتے رہو. یہ نہ کہو کہ کیا کریں اب ہماری عمر تو 30 سال ہو گئی، اب کیا کریں، تو اب یہ کیا کریں. کیا تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے تو یہ نصیحت فرما دی ہے، اس کے لیے کوئی ایج فکس نہیں ہے. بوڑھے ہو گئے ہو تو بھی دین کی نالج لو. تو دوسرا طریقہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہاری صبح ہو تو تم طالب علم کی شکل میں رہو، علم دین حاصل کرنے والوں میں اپنے کو رکھو. اگر یہ بھی تم سے نہیں ہو پڑا، اس قدر تم دنیا کے جھمیلے میں پھنسے ہوئے ہو، تو کم سے کم چند ہی گھنٹے، چند ہی منٹ تم نکال کر کے مستمعاً کسی عالم دین کی بات سننے والے ہی ہو جاؤ. آج جتنے حضرات یہاں ہیں دین کے خدام کی باتیں سن رہے ہیں، یہ رات جو آنے والی اس کے بعد جو صبح ہوگی تو اتنا تو ہوگا کہ ہم نے صبح کیا مستمعاً، ہم نے دین کی بات سن لی. میرے آقا کتنے کریم ہے، وہ تو سراپا شفقت و رحمت ہے. فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہو پایا، کہتے نا I am too busy، بالکل سانس لینے کا موقع نہیں، زندہ بھی ہے. تو میرے آقا نے ایسوں کو بھی تسلی دے دی، فرمایا اگر یہ بھی نہیں تم سے ہو پایا تو چوتھی راہ یہ ہے محبہ، عالم دین سے محبت کرنے والی ہو. اس کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل سے اس کا تعلق ہے، دل تمہارے ساتھ ہی ساتھ ہے. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُهْلَكَ، خبردار خبردار اس 4 راستے کے علاوہ 5واں راستہ مت نکالنا. اور 5واں راستہ کیا ہے؟ محبن کا اپوزٹ. او فلانا مولانا نا، او مولانا تو بڑا موٹا ہو گیا، یہ سب یہ ہلاکت کا سبب ہے، یہ ہلاکت کا سبب ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے
نصیحت کیا فرمائی ہے کہ کسی عالم دین کا عمل اگر تمہیں شریعت کے خلاف نظر آئے تو تم کوشش کرو کہ اس کو صحیح محمل پر لے جاؤ. مثلا دیکھا کہ اذان ہو گئی ہے, نماز جماعت ہو رہی ہے, مولوی صاحب نماز نہیں پڑھ رہے, وہ بیٹھے ہوئے, تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی بے نمازی ہے, یہ سوچ لو کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ کے آئے. تو یہ ایسی بات ذہن میں سوچو کہ جو اچھا پہلو, اور اگر نہ نکال پاؤ کوئی اچھا پہلو نا, تو ہمارے اسلاف نے فرمایا زبان کو خاموش رکھو, اسی میں تمہاری سلامتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے من اطلق لسانہ بالعلماء فی الصلب قد ابتلاہ اللہ بمرض القلب. جو شخص علماء دین کے بارے میں زبان نکالتا ہے, خدا تعالیٰ اس کو دل کی موت میں مبتلا کر دیتا, اس کا دل مر جاتا ہے, وہ چل رہا ہے مگر مردہ دل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا. اس لیے اے میرے احباب, یہ جو اختلافات نزاع اس طریقے کے 3-5 ہوتے رہتے ہیں, تمہارا کام اس میں پڑھنا نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ جو عالم دین سنی صحیح العقیدہ تمہارے علاقے میں ہو اس کو فالو کرو, بات ختم ہے. بقیہ ذمہ داری ان کے سر ہے. تم زیادہ قرید میں مت پڑھو, اور ہمیشہ دین کی نالج لینے کی فکر میں رہو. بزرگوں نے فرمایا, ایک فارسی شاعر کہتا, بڑی پیاری بات, کہ ترقی کند کسے بے علم, مرغ بے بال کہ کند پرواز, علم تحصیل کن کے سلم علم, از نشیبت برد بسوئے فراز. کیسے کوئی شخص بلا علم کے ترقی کر سکتا ہے؟ ایسی سمجھو جیسے کوئی پرند بلا پر کے کیسے اڑ سکتا ہے, پر اس کا اکھیڑ تو نہیں اڑ پائے گا. تو ایسی ہی انسان کی پرواز کے لیے علم یہ پر ہے. پھر وہ نصیحت کرتے ہیں, علم تحصیل کن کے سلم علم, اے لوگو علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, کیونکہ علم کی سیڑھی یہ تمہیں پستیوں سے بلندیوں پر پہنچا دے گی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین ایک مسئلہ صرف بتا دیا, اور بتانے والا عالم ہی نہیں بلکہ جس نے سنا بھی, اس سننے والے کی بھی اہمیت میرے آقا نے کیا فرمایا, رات بھر وہ نوافل میں مشغول رہے, اس سے افضل ہے جو ایک لمحے میں ایک مسئلہ سن لیا, سنا دیا. اور آج حال کیا ہے, ہماری امام بعض اگر جمعہ میں پہنچ گئی نا بڑی تسبیح لے کے, تو کہتے ہیں فلانے حافظ صاحب کہاں ہیں, تو رجسٹر حاضری شروع کر دیا. یہ ہمارے کام نہیں. اور اگر نماز کے پابند ہے تب تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بس وہی آنے والی ہے, من صلی رکعتین فانتظر الوقت. ہاں نہیں, میرے آقا سید کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عالم نماز عشاء پڑھ کے سو گیا ہے, فجر کی نماز کے وقت اٹھ رہا ہے, اور ایک عابد وہ رات بھر عبادت میں مشغول ہے, مگر فرماتے ہیں وہ اتنی بلندی اس سونے والے عالم کی ہے کہ کوئی اندازہ ہی لگا سکتا ہے. فضل العالم علی العابد, فرماتے ہیں کفضلی علی ادناکم, جیسے میری فضیلت اے صحابہ تم میں جو سب سے ادنا ہے اس پر جتنی ہے, ویسی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے. فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک عالم دین, ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا, اس کی اہمیت و فضیلت غیر عالم پر اتنی ہے, فرمایا کہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر وہ بھاری ہے. 1000 عابد کو بہکا سکتا ہے, مگر ایک عالم دین کو بہکانا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ وقت ختم ہو گیا.
اچھا 2 منٹ میں ایک مختصر بات بتا دیں، انہوں نے لکھ کے دیا، میں اس کو سمجھ نہیں پایا، مطلب تھوڑا سا ایک مختصر سی بات آپ کو کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں. سرکار غوث اعظم کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ پیرانے پیر، دستگیر، اللہ جن کی بارگاہ سے ولایت پڑتی، بڑے بڑے کرپشن والوں کو نظر ڈالی تو ولی بنا دیا. وہ غوث پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ایک مجاہدے میں تھے، تو کڑاکے کی دھوپ ہے، بڑی چلچلاتی دھوپ، اور ایشیا کی دھوپ تو جانتے ہی ہو آپ لوگ، تو جاتے بھی نہیں ہو گرمیوں میں وہاں. تو بادل نے سایہ کیا، جیسے جیسے چل رہے ہیں وہ بادل، ہوا بھی چل رہی ہے. پھر وہاں سے آواز آتی، انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اے عبد القادر مجھے پوجو، میں تیرا رب ہوں، میں ادھر ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھنا تھا کہ وہ بادل چھٹ گیا اور سب روشنی ختم ہے. پھر دوسری آواز آتی ہے، عبد القادر میں اب تک 70 صوفیوں کو بہکا چکا ہوں، مگر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر بڑے عزم کے ساتھ پھر ڈانٹا، فرمایا شیطان تو اب بھی باز نہیں آتا، میرے علم نے کیا بچایا، میرے رب کے کرم نے بچایا. تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ عبد القادر جیلانی. علم ایک ذریعہ بنا. اے میرے احباب، علم خود حاصل کرو، اپنے گھر کے بچوں کو بچیوں کو بھی علم دین کے حاصل کرنے میں لگا دو. اسی میں تمہاری کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. It was Mufti Shamsul Huda Misbahi Sahib die khitaab heeft gedaan naar ons toe. Ik nodig ook nu naar voren uit, met veel respect, Maulana Rafiq Roshan Ali Sahib, om in een kleine bestek van een paar minuten slechts enkele woorden tot ons te richten. Nare Takbir, Nare Risala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، ازلی ابدی لا اول ولا آخر لہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى كل من صاحبه وتبعه بإحسان إلى يوم بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق